الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کیا ہوا مال کبھی ضائع نہیں جاتا، بلکہ اللہ عز و جل اس کے نفع بخش ہونے کی ضمانت عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پارہ 2 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 245، ترجمہ کنز الایمان، ہے کوئی جو اللہ عز و جل کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے۔ حضرت سیدنا ابوالداحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا حبیب اللہ، میرے 2 باغ ہیں، اگر میں ان میں سے ایک صدقہ کر دوں تو کیا مجھے اس جیسا باغ جنت میں ملے گا؟ تو ارشاد فرمایا ہاں۔ تو عرض کی، کیا میرے ساتھ میری بیوی ابوالداحداح بھی اسی باغ میں ہوں گے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی، میرے بچے بھی میرے ساتھ ہوں گے؟ فرمایا ہاں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے بہترین باغ کو، جس کا نام حنیفہ تھا، خیرات کر دیا۔ ان کے بال بچے اسی باغ میں رہتے تھے۔ آپ اس باغ پر پہنچے اور دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی کہ اے ابوالداحداح، یہاں سے نکل چلو، میں نے یہ رب کے ہاتھ بیچ دیا، اب یہ باغ ہمارا نہ رہا۔ اس سعادت مند بیوی نے کہا، مبارک ہو، تم نے بہترین ذات کے ساتھ بڑے ہی نفع کا سودا کیا ہے۔ اس پر من ذا الذی سے ترجعون تک آیت نازل ہوئی۔ در منشور میں ہے کہ اس باغ میں 600 درخت تھے۔ پھر حضرت سیدتنا ابوالداحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے پاس آئیں اور ان کے منہ میں موجود کھجوریں بھی نکالنے لگیں، اور جو ان کے پاس خوشوں یعنی گچھوں میں تھا اسے بھی جھاڑ دیا اور بچوں کو لے کر دوسرے باغ میں منتقل ہو گئی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی پھلوں سے لدے ہوئے بھاری بھرکم درخت اور وسیع گھر ابوالداحداح کے لیے ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے صدقات پیش کیا کریں۔ حضرت سیدنا ابوالداحداح کا مبارک عمل تو قابل تقلید ہے ہی، مگر حضرت سیدتنا ابوالداحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز جملہ، مبارک ہو، تم نے بہترین ذات کے ساتھ بڑے ہی نفع کا سودا کیا ہے، قابل ستائش اور ہمارے لیے قابل غور ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بھائیوں، والدین اور گھر کے دیگر افراد کو راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائیں اور ان کے خرچ کرنے پر ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفع کا سودا یعنی صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔